السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹوڈے ود اعظم منیر خان۔ جب سے رمضان شروع ہوا تب سے چاول، دالیں، سبزیاں یعنی ہر چیز مہنگی نظر آ رہی تھی۔ بالآخر وزیر اعظم نے اس چیز کا نوٹس لیا اور کہا کہ پیٹرولیم کی قیمتیں کم ہونے کے بعد مہنگائی میں بھی کمی آنی چاہیے تھی۔ بہرحال حکومت نے مہنگائی پر قابو پانے کے لیے سختی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اگر یہ سختی پراپر طریقے سے ہوتی ہے تو لوگوں کو اس کا فائدہ ضرور پہنچے گا۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کے ایک سینئر تجزیہ نگار حسن نثار کی۔ حسن نثار صاحب کی نا امیدی کی سوچ عمران خان کی تبدیلی کے ساتھ کچھ تبدیل ہو گئی تھی۔ انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ شاید اس تبدیلی سے پاکستان کا نظام بھی تبدیل ہو جائے، لیکن حسن نثار کی سوچ کو تبدیل ہوئے ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ان کی نا امیدی والی سوچ واپس آنے لگی۔ حسن نثار کو پاکستانی نظام کی تبدیلی کا نعرہ لگانے والے لوگوں پر اب کوئی بھروسہ نہیں رہا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی مایوسی کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اگر عمران خان اس ملک کو ٹھیک کر لے تو مجھے 50 سال بعد قبر سے نکال کر پھانسی لگا دیا جائے۔ حسن نثار صاحب، آپ کو قبر سے نکال کر آپ کی لاش کی بے حرمتی نہیں کی جائے گی، کیونکہ ہم آپ کی زندگی میں ہی متفق ہیں۔ یہ نظام ایسے نہیں بدلا جا سکتا جب تک جرم کرنے والوں کو سزائیں نہ مل جائیں، جب تک انصاف کرنے والے ادارے انصاف پسند نہ ہو جائیں، چپڑاسی سے لے کر افسر اور بیوروکریسی، پولیس، فوج، سیاستدان ٹھیک نہ ہو جائیں، جب تک دھوکہ دہی، ملاوٹ ختم نہ ہو جائے۔ حسن نثار صاحب، پاکستان میں گزشتہ تمام حکومتوں نے نظام خراب کیا، یہاں تک کہ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ بھی لگایا گیا، لیکن غریب کو یہ نعرہ تو مل گیا لیکن روٹی کپڑا اور مکان نہیں مل سکا۔ حسن نثار صاحب، پاکستان کے کسی ادارے کو دیکھ لیں، کہیں فرشتے نہیں ملیں گے۔ سیاستدان، پولیس اور تقریباً تمام دیگر ادارے کرپشن زدہ ہو چکے ہیں۔ ہم چین کی ترقی کی بات تو کرتے ہیں، لیکن چین نے اپنے جو حالات بدلے ہیں اور کرپشن کرنے والوں کو جو سزائیں دی تھیں، کیا حکومت وقت لٹیروں اور مجرموں کو ایسی سزائیں دے سکتی ہے؟ کیا انصاف کرنے والے ادارے انصاف پسند ہو سکتے ہیں؟ عمران خان اکیلا اس گند کو صاف نہیں کر سکتا، وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ گند صاف ہو جائے، لہٰذا ہمیں من حیث القوم اس کی سوچ کے ساتھ اس کا ساتھ دینا ہوگا۔ اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ اگر ہم سب اس کا ساتھ دیں من حیث القوم تو شاید پاکستان کا نظام بدل جائے اور حسن نثار کی سوچ بھی شاید بدل جائے، کیونکہ وہ بات غلط نہیں کرتے، بات ان کی صحیح ہے کہ اس نظام کو بدلنا چاہیے، پاکستان کو ٹھیک ہونا چاہیے، اور یہاں پہ جو معاملات چل رہے ہیں ان کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ حسن نثار صاحب آپ کی اور ہماری دعائیں قبول کرے اور یہ نظام ٹھیک ہو جائے اور اس کا سہرا ہم عمران خان کو باندھ سکیں۔ وہ بیچارہ کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کی کوشش میں اس کے ارد گرد کے لوگ ہی حائل ہیں۔ اب پاکستان کی خرافات کو ختم کرنے کے لیے عمران خان جدوجہد تو کر رہا ہے، لیکن اس جدوجہد میں ہمیں سب کو اس کا ساتھ دینا ہوگا۔ دوسری طرف چینی آٹا اور پاور پلانٹ مالکان نے خزانے کو اربوں کا چونا لگایا۔ ان پر جو رپورٹس آنی تھیں وہ کرونا وائرس کے پیچھے کہیں چھپ گئی ہیں، شاید وہ رپورٹس آئیں یا کبھی بھی نہ آئیں۔ وہ رپورٹس آنی بہت ضروری تھی، جس سے بہت سے لوگوں سامنے آتے اور ان کی کرپشن بھی سامنے آتی اور ان کے چہرے سے یہ نقاب بھی اٹھ جاتا کہ وہ کتنے صحیح ہیں اور کتنے غلط ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو زندہ سلامت رکھے۔ عمران خان صاحب سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنی سوچ بلند رکھیں، اپنے ارادے مضبوط رکھیں، شاید کبھی بات بن جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو دیکھ رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کا ساتھ ضرور دے گا۔ آپ اچھے آدمی ہیں، نیک آدمی ہیں، آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارے کچھ تحفظات ہیں، آپ کوشش کریں ان میں سے کچھ لوگوں کو تبدیل کریں۔ وزیر اعظم صاحب، آپ نے کرونا وائرس کے لیے امداد اکٹھی کرنے کے بعد
مولانا طارق جمیل صاحب کو دعا کرنے کا بھی کہا اور انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی دعا کی. مولانا طارق جمیل صاحب نے ساری زندگی دین کی خدمت کی. انہوں نے ہزاروں لوگوں کو دین کی طرف لگایا، جن میں بہت ایسے لوگ بھی، نامور لوگ بھی شامل ہیں جو شاید کبھی جنہوں نے نماز بھی نہ پڑھی ہو اور وہ دین کی طرف لگ گئے. ان کی دعائیں سچی تھیں، حقیقت پر مبنی تھیں، لیکن وہاں موجود جھوٹے اینکرز کو شاید بہت بری لگ رہی تھیں. وہاں موجود میر جعفر اور میر صادق کے مریدوں کو بہت تکلیف پہنچی. بعد میں مولانا نے جھوٹے اینکروں سے معذرت بھی کر لی، لیکن اس سے مولانا کا قد اور بڑھ گیا اور لوگ ان کی اور عزت کریں گے اور کرتے رہیں گے. مولانا صاحب آپ اپنا کام جاری رکھیں، انشاءاللہ فتح آپ کی ہوگی. اور یہ جھوٹے اینکر جنہوں نے پاکستان میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور کرتے رہے ہیں، یہ انشاءاللہ تعالی کیفر کردار تک پہنچیں گے. ہمیں امید ہے کہ ہم آپ کے بیان سنتے رہیں گے اور آپ ہمیں نئی اور اچھی باتیں پاکستانیوں کو گوش گزار کرتے رہیں گے. خواتین و حضرات، یہاں اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک کے لیے.